ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہیے۔ کہ حفظ میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ یہ حفظ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جو وہ ہمارے سینوں میں اتارتا ہے۔ میں الفان اسلامک سینٹر ینگ اسکالر اسکول شعبہ حفظ القرآن کی سینئر ٹیچر مس عظمیٰ نوید کو اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور والدین کو بتائیں کہ حفظ القرآن میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مس عظمیٰ نوید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الفان اسلامک سینٹر شعبہ حفظ القرآن کلاس کی معلمہ ہوں۔ میں یہاں پر جس ٹاپک پر آپ سے بات کروں گی وہ بہت اہم ہے کہ حفظ میں ماں باپ کی ذمہ داری۔ نمبر 2 کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد بچوں کی اسکول کی تعلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں کس سے خطاب کیا گیا؟ مجھ سے اور آپ سے، نہ کہ اہل مشرکین سے، کافروں سے یا غیر مسلموں سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر سخت قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ ایسی جہنم سے بچنے کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے اندر ایسے علم کا شوق اور لگن پیدا کرنا ہے اور ایسے ادارے کا انتخاب کرنا ہے جو ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کر سکے کہ گناہ و معصیت کیا ہے۔ جی ہاں، علم ہی یہ بتا سکتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ینگ اسکالر اسکول الفان اسلامک سینٹر میں کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اب میں آتی ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ حفظ میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 اہم نکات، گھر کا ماحول۔ نمبر 2 حفظ سے بچے کی ذہنی و قلبی وابستگی پیدا کرنا۔ نمبر 3 تہجد کے ٹائم اٹھنا۔ جی ہاں، ماں باپ کی ذمہ داری میں ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ ماں گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے گھر کا ماحول بنا سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ربانی فرمان ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ تو جب ہم ایک طرف تو بچے کو حفظ کلاس میں لے کر آتے ہیں اور دوسری طرف گھر میں ان کو دنیاوی لذتوں سے آشنا کرواتے ہیں، تو پلیز سب سے پہلے جب ہم نے بچے کو یہ سوچنا ہے کہ اس کو حفظ کروانا ہے، ہم نے اپنے گھر کے ماحول کا جائزہ لینا ہے کہ ایک طرف تو بچہ حفظ کی طرف آتا ہے اور دوسری طرف جب وہ گھر میں جاتا ہے تو وہاں پر ہر وقت ٹی وی اور موبائل اور بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اکثر جو بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے، جو کہ اکثر مائیں آتی ہیں ہمارے پاس اور یہ ذکر کرتی ہیں کہ جب سے بچہ حفظ کلاس میں آیا ہے نا، بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ پہلے بہت فرما بردار تھا، اب تو بہت ہی ضدی ہو گیا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب مائیں کہتی ہیں نا، مجھے بہت شرمندگی اور بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے آرام سے آ کے حفظ کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔
یہ حفظ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اور بچے کو جو ادارے میں جو مدرسے میں ماحول دیا جا رہا ہے وہ ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ مدرسے میں بچہ اسکول میں سیکھ کر جاتا ہے کہ اس نے پردے کے ساتھ باہر نکلنا ہے، اس نے 5 وقت کی نماز کا پابند بننا ہے، تو وہ گھر کے ماحول کو کیا دیکھتا ہے کہ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہی ہے، اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں بہنیں جو ہیں وہ بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ ہے اپنا اظہار تو نہیں کر سکتا لیکن وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اس کو اب نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ابھی وہ اتنا میچور نہیں ہوا۔ اس کی مثال میں اپنے آپ سے دیتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول شروع سے بتایا جاتا تھا کہ پردہ کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو میرے ننیہال کا ماحول ذرا ماڈرن جس کو کہتے ہیں، لیکن میں آج ماڈرن اس کو نہیں کہتی، جہالت کہتی ہوں۔ تو وہاں بچیاں جو تھی وہ کزنس کے ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے جانا تو وہ دوپٹہ لے کر نہیں جاتی تھی، تو جب میں نے اپنے سر پر دوپٹہ لینا تو مجھے بڑی شرم محسوس ہونی، میں نے کبھی دوپٹہ اتارنا، کبھی سر پہ لپیٹ لینا، یعنی کہ پورے راستے میں اسی ٹینشن کا شکار رہتی تھی گھر واپس آ جانا۔ تو الحمدللہ حفظ شروع کیا، ذہن بدلا، ذہن میں پختگی پیدا ہوئی، تو میں برقع پہن کر گئی اور سب بغیر برقعے کی تھی، تو میں نے فخر محسوس کیا، مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ او ہو برقع لے کر جاؤ گی، برقع اتار دو۔ میں کہا نہیں، میں تو عادت پڑی ہے شروع سے، اللہ کا شکر ہے کہ میں تو برقع ہی پہن کر جاؤں گی۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کیا کیا، 1-2 نے اسکارف لیا، نقاب شروع کر دیا، اور سر پہ دوپٹے سب نے لے لیے۔ تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول پہلے ہم نے اپنا بدلنا ہے، اور دوسرا پھر کہ بچے کا ذہن جو ہے حفظ سے وابستگی پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی کمی ہے جو ہم ماں باپ جو کرتے ہیں۔ بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ماں باپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو جی بچے کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں، حفظ میں لے کے آئے، بچے کو یہ کہنا کہ 2 سال میں تم نے مکمل کر لینا ہے، اس کے بعد اسکول میں جانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اسکول میں جانا ہے، اور آتے ہی پہلے دن ٹیچر کو بھی یہ آرڈر لگا کے جانا ہے کہ پلیز آپ نے اس کا 1.5 سال میں ضرور مکمل کروا دینا ہے، 6 سال میں یہ دہرائی مکمل کرے گی، اس کے بعد اس نے اسکول میں جانا ہے۔ تو 2 سال کے اندر پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتی ہوں، حفظ کو مذاق نہ سمجھیں، حفظ کو دنیا کے فیشن میں شامل نہ کریں، حفظ کو اپنے سنوبز میں شامل نہ کریں، دکھاوا، شہرت، یہ حفظ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جو وہ ہمارے سینوں میں اتارتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ ہمارے سینوں کے اندر اتار دیتے ہیں۔ تو یہ پلیز 2 سال کی رٹ لگا کے اور یہ بار بار شو کرنا کہ بچے نے اسکول جانا ہے، تو ان کا ذہن اس طرف ابھی بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی ڈگری ہے، دنیا کی ڈگری، ڈاکٹر ٹھیک ہے بہت بڑی ڈگری ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال لگتے ہیں، اور مائیں کیا کرتی ہیں، رات کو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پڑھائیں گی کہ بیٹا اپنے نمبروں فل نمبر لینے ہیں، نمبروں میں کمی نہ آ جائے کوئی آپ پیچھے نہ رہ جاؤ، کبھی آپ کو ایڈمیشن نہ مل سکے۔ تو اس کے لیے 5 سال کی محنت یا 5 سال کا عرصہ ہم بخوشی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ قرآن پاک حفظ کرنے کو ہم 5 سال کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ وہ انجینئر اور ڈاکٹر کی ڈگری جس سے آج تک ہم نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کا فائدہ بہت ہے، بہت اچھی ڈگری ہے، لیکن یہ ہم نے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی یا سنی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد ڈاکٹر کی ماں کو کہا جائے گا کہ تمہیں تاج پہنایا جائے گا یا کوئی اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور حفظ کے بعد جس میں دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے، تو پلیز اس بات کو آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ تیسرا نمبر، تہجد کے ٹائم اٹھنا۔ پلیز تہجد کے ٹائم خود بھی اٹھیں اور بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اب ہم ڈائری جو بچوں کو دیتے ہیں اس وقت لکھا ہوتا ہے کہ بچہ فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے اٹھتا ہے، مائیں آئیں گی کہ نہیں اٹھتے، اس کی وجہ کیا ہے آپ خود سوچیں، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، سب گھر کے بہن بھائی ماں باپ تو سوئے ہوئے ہیں
اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کو اٹھا کر کہیں 3 بجے کے اٹھ کے سبق یاد کرو اور پھر گھر اسکول میں آ کے اساتذہ سے شکایت لگائیں کہ بچہ نہیں اٹھتا، وہ کیسے اٹھے گا؟ پلیز خود بھی ساتھ اٹھیں، اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ فریش ہو جائے، آپ بھی اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ تہجد کا ٹائم اس کی اہمیت سے کون ایسے ہے جو جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت نیچے والے آسمان پر آئے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو میں اس کا سوال پورا کروں؟ تو آپ اٹھ کے 2 نفل ادا کریں اور پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا جو آپ پڑھتے ہو یا سیکھ کر آئے ہو مجھے بھی سکھاؤ، دیکھو میرا قرآن پاک ٹھیک ہے، مجھے تو ایسا پڑھنا نہیں آتا جیسا آپ اچھا پڑھنے لگ گئے ہو۔ تو اس سے بچے کو کیا ہوگا؟ کانفیڈنس ملے گا، بچے کو خوشی محسوس ہوگی، وہ اپنے آپ کو قاری محسوس کرنے لگ جائے گا اور انشاءاللہ اس طرح اس کی بھی زیادہ اچھے تلفظ بنیں گے، زیادہ اچھی تلاوت ہوگی اس کی، اور گھر کا ماحول ایسا بنے گا کہ گھر کے جب ایک بچہ گھر میں حافظ بن جائے تو پورے گھر کا ماحول ضرور چینج ہونا چاہیے، تو نہ کہ بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو سب نے ڈھالنا ہے اور اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرنا ہے۔ یہاں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ 2 آدمی تھے، ایک آدمی گڑھا کھود رہا تھا اور دوسرا آدمی اس میں مٹی ڈالے جا رہا تھا، پھر وہ گڑھا کھودتا اور دوسرا اس میں مٹی ڈالے جاتا، تو تیسرا آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا کام کر رہے ہو؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 ہیں ساتھی جی، ایک کی ڈیوٹی ہے زمین کھودنا، دوسرے کی ڈیوٹی ہے بیج لگانا، تیسرے کی ڈیوٹی ہے مٹی ڈالنا۔ تو آج جو دوسرا نمبر تھا بیج ڈالنے والا وہ ہم سے غیر حاضر ہے، لیکن ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ اصل میں بیج ڈالنے والا کون تھا؟ وہ ماں باپ ہیں جو کہ غیر حاضر ہیں آج کے معاشرے میں، غیر حاضر ہیں۔ جب وہ بیج نہیں لگے گا، پودا نہیں اگے گا تو ان کی محنت بیکار ہے۔ ایسے ہی اساتذہ جتنی مرضی محنت کر لیں، بچہ جتنی مرضی محنت کر لیں، جب تک ماں باپ اپنے ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، گھر کا ماحول چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے ہی مسائل سامنے آتے ہیں کہ بچہ چڑچڑا ہو گیا ہے، بچہ غصے میں رہنے لگ گیا ہے، بچے کو یہ سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ سبق یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ پاس تو ٹی وی چلا ہوا ہے، ماں کہے گی بیٹا آپ سبق یاد کرو، میں پاس بیٹھ کے موبائل چلا لوں ذرا، تو اس کی توجہ تو موبائل کی طرف ہی رہنی ہے نا۔ اور دوسرا نمبر ہے باپ کی ذمہ داری، تو باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ آئے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پوچھے بچے سے کہ بیٹا آج آپ نے کتنا سبق یاد کیا ہے، مما کو تنگ تو نہیں کیا، 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، اپنی ڈائری مجھے دکھاؤ۔ تو باپ کا ڈر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کہ حفظ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اسکول کی تعلیم کا حفظ جلدی جلدی مکمل ہوا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے قرآن پاک اور اس کو اسکول کی طرف بھیج دیتے ہیں، یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ کیسے اس کی منزل پکی ہوگی۔ ظاہر بات ہے اسکول کا کام ہے، اسکول کی ذمہ داری ہے، جو وہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بچہ حفظ مکمل کر لے تو ایسا اسکول کا انتخاب کریں جس کا ماحول مکمل اسلامی ماحول ہو۔ تو الحمدللہ ینگ اسکالر کا جو ماحول ہے وہ مکمل اسلامی ماحول ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے کو فائدہ ہے وہ اکیڈمی ٹائم کا ہے۔ اسکول کے بعد اکیڈمی بچوں کی ہے، قاری تنویر صاحب جو ہیں وہ اکیڈمی پڑھاتے ہیں، بچے وہاں پر جا کے اپنا آدھا پارا پورا پارا سنا کر چلے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ لڑکیوں کے لیے بھی اکیڈمی کا انتظام کیا جائے گا۔ تو پلیز میں دوبارہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مائیں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور بچوں کے اندر شروع سے یہ چیز پیدا کریں کہ انہوں نے قرآن پاک اور سنت و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے اگر ہم دوسرے راستوں پر چلتے ہیں تو اس میں زندگی گزارنے کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ بات بچوں کے اندر پختہ کر دی جائے اور خود بھی اس پر عمل کریں اور بچوں کو بھی عمل کروائیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، اگر بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ بیٹا پانی کیسے پینا ہے، کھانا کھانے کی یہ سنتے ہیں، آپس میں اسلام لینے کی یہ سنتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی یہ سنتے ہیں، یقین کریں جو آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیکسپیئر کا قول ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی ماں دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا۔
تو ان کی تربیت ایسے ہم راستوں پہ استوار کریں جو ہمیں دین کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ یہی حق ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحیح ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس ادارے کو دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔